خدا نہ خواستہ آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو کرونا ہو جائے تو آپ کو گھر پر رہ کر کیا کیا دیکھ بھال کرنی ہے، یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ حکیم صاحب چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام حکیم محمد عبداللہ ہے۔ اس چینل میں آپ کو طب یونانی اور قدرتی طریقہ علاج کے بارے میں معلومات دیتا ہوں، تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور اگر فیس بک یا انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں تو اسے لائک کیجیے۔ اگر کوئی شخص کرونا پازیٹیو ہے اور اس کو علامات نہ ہونے کے برابر ہیں یا بہت کم ہے تو ایسے مریض کو گھر پر قرنطینہ یا کوارنٹائن کر کے دیکھ بھال کی جا سکتی ہے اور اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر کرونا کے مریضوں کو ہلکی علامات ہی ہوا کرتی ہیں اور عموماً 90% سے زیادہ لوگ بغیر اسپتال جائے ہی گھر پر دیکھ بھال کرنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو کرونا کے مریض کی گھر پر دیکھ بھال کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ایسے مریض کی استعمال کی چیزوں اور کمرہ علیحدہ کر لینا چاہیے تاکہ گھر کے دیگر لوگوں کو یہ مرض نہ ہو۔ جو شخص ایسے مریض کی تیمارداری کے لیے جائے اسے بھی احتیاط کرنی چاہیے، ماسک پہننا چاہیے، ہاتھوں کو اچھی طرح سینیٹائز کرنا چاہیے اور کرونا کے مریض کی استعمال کی ہوئی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ بہتر ہے کہ ڈسپوزیبل برتن استعمال کیے جائیں اور استعمال کے بعد انہیں ضائع کر دیا جائے۔ دیگر چیزیں جیسے کہ تولیہ، کپڑے، بیڈ شیٹ وغیرہ کو دھوئیں اور ڈس انفیکٹ کرتے رہیں۔ کمرے کو بند کر کے نہیں رکھنا چاہیے اور اس میں ہوا کی نکاسی کا انتظام یا وینٹیلیشن ہونی چاہیے۔ کھڑکیاں کھلی رکھیں اور ہلکی رفتار میں پنکھا چلاتے رہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ کرونا کے مریض کو زیادہ سے زیادہ آرام کرنا چاہیے، لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہر وقت لیٹا ہی رہے، بلکہ اپنی طرز زندگی اور لائف سٹائل کو صحیح رکھنا چاہیے۔ وقت پر اٹھنا چاہیے، وقت پر سونا چاہیے، دن میں 1 یا 2 بار لازمی غسل لے، ہلکی پھلکی ورزش اور چہل قدمی لازمی کرے۔ تیسری اور اہم بات ہے کرونا کے مریض کی غذا ہلکی اور زود ہضم ہونی چاہیے۔ کوشش کریں کہ سبزیاں اور پھل زیادہ استعمال کریں، خاص طور پر سٹرس فروٹس یعنی کہ لیمو، مالٹا وغیرہ زیادہ مفید ہے۔ نمک، چینی، مرغن اور مسالے دار غذا کم سے کم استعمال کریں۔ پانی، تازہ جوس، قہوہ اور جوشاندے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، کم از کم دن میں 2 سے 3 لیٹر تک۔ کرونا میں قوت مدافعت بڑھانے کے لیے ایک جوشاندے کا نسخہ بتا رہا ہوں، اگر آپ چاہیں تو یہ جوشاندہ صبح شام استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو یہ اجزاء درکار ہوں گے: 2 گلاس پانی، ہلدی پاؤڈر آدھی چائے کا چمچ، تازہ ادرک کٹی ہوئی 1 چائے کا چمچ، کالی مرچ پیسی ہوئی آدھی چائے کا چمچ، دار چینی پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ، گڑ یا شکر 1 کھانے کا چمچ۔ ان تمام اجزاء کو پانی میں ملا کر ابالیں۔ ابلنے کے بعد 5 منٹ تک جوش آنے دیں، اب چھان کر استعمال کریں۔ کرونا میں سب سے زیادہ آپ کے پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں، اس لیے ان کی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ پشت کے بل لیٹنا بند کر دیں، بلکہ پیٹ کے بل لیٹیں یا کروٹ کی صورت میں لیٹیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد نہ لیٹیں، بلکہ تھوڑی چہل قدمی کر لیں، اس کے بعد لیٹیں۔ اس کے علاوہ گہرے سانس کی ورزش کرنا بھی پھیپھڑوں کے لیے کافی مفید ہے۔ اس میں سب سے بہتر ورزش غبارے پھلانا ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کمزوری محسوس کر رہے ہیں اور سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو ایسا نہ کریں۔ کرونا میں کھانسی کی وجہ سے عموماً گلے میں خراش اور درد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ نمک ملے ہوئے ہلکے گرم پانی کے 1 منٹ تک غرغرے کریں، کم از کم دن میں 3 بار کھانے کے بعد۔ کرونا میں بھاپ لینا بھی کافی مفید ہے، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بھاپ لیتے وقت سانس ناک سے لیں۔ اگر منہ سے سانس لیں گے تو حلق کے اوپر والی نرم جھلی کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور وہ جل سکتی ہے۔ کرونا میں ذہنی دباؤ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے آپ کی قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے۔ کوشش کیجئے کہ منفی خیالات دماغ میں نہ آنے پائیں۔ یاد رکھیں کہ 90% سے زیادہ کرونا کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عبادات اور وظائف کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اگر ضرورت محسوس کریں تو مراقبہ یا میڈیٹیشن بھی کر سکتے ہیں۔ قرنطینہ یا کوارنٹائن میں تنہائی دور کرنے کے لیے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے فون پر اور سوشل میڈیا پر رابطے میں رہیں۔ کرونا میں اپنے آکسیجن لیول، نبض اور جسم کی درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ممکن ہو تو بلڈ پریشر کو بھی باقاعدگی سے چیک کرتے رہیں۔ جسم کے درجہ حرارت کو چیک کرنے کے لیے 1 عدد تھرمامیٹر اور آکسیجن لیول اور نبض یا پلس ریٹ کو چیک کرنے کے لیے ایک آلہ جسے آکسی میٹر کہتے ہیں ضرور ہونا چاہیے۔ استعمال سے پہلے ان آلات کو کپڑے سے صاف کر لیں تاکہ ریڈنگ صحیح آئے۔ آکسیجن لیول کو پہلے بیٹھ کر چیک کریں اور پھر 1 منٹ چہل قدمی کرنے کے بعد چیک کریں۔ جسم کے درجہ حرارت یعنی کہ ٹیمپریچر، پلس ریٹ اور آکسیجن لیول کو باقاعدگی سے ہر 6 گھنٹے بعد چیک کرتے رہیں اور اس کا ریکارڈ رکھیں۔
اب ان علامات پر نظر ڈالتے ہیں جو اگر پیدا ہو جائیں تو آپ کو مزید علاج کی، آکسیجن کی یا اسپتال جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ کے جسم کا درجہ حرارت 2 یا 3 دن تک 101 ڈگری فارنہائٹ یا اس سے زیادہ ہے، اگر لگاتار آکسیجن لیول 94% سے کم ہے اور پلس ریٹ 105 پر منٹ سے زیادہ ہے، بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے، پیشاب کا رنگ گہرا ہو گیا ہے، جسم میں پانی کی کمی محسوس ہو رہی ہے، پیٹ میں شدید درد ہے، ان میں سے اگر کوئی علامات بھی ہوں تو اپنے معالج سے رابطہ کریں اور اگر ممکن ہو تو اسپتال چلے جائیں۔ امید ہے کہ اس ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کے لیے سود مند ثابت ہوں گی۔ تو میرا یہ چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اس پر کمنٹ کریں اور گھنٹی کا آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی معلومات آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اگر آپ فیس بک پر یا انسٹاگرام پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اسے لائک کریں۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں اور صحت مند رہیں۔ اللہ حافظ۔